بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہت اسٹوڈیو کے پلیٹ فارم سے رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں مضامین قرآن کے خلاصے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج اس پہلی گفتگو میں ہم انشاءاللہ العزیز آپ کو بتائیں گے کہ پورا رمضان اللہ کی توفیق سے یہ سارا سلسلہ کس انداز میں چلے گا اور قرآن مجید کے مضامین کا خلاصہ کس طرز پہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے مختلف ادوار میں مختلف انبیاء کرام علیہم السلام کو اپنی چھوٹی یا بڑی کتابوں سے سرفراز کیا۔ سبھی جانتے ہیں کہ 4 بڑی کتابیں تورات، زبور، انجیل اور سب سے آخر میں آپ کے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم پر قرآن مجید نازل ہوا۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری جامع، مکمل اور مہذب کتاب ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے انسان سے متعلق ہر سوال کا جواب دیا ہے۔ شاید ہی زندگی کا کوئی ایسا کونا یا گوشہ ہو جس کے بارے میں قرآن کی ہدایات یا قرآن مجید کی معلومات ہمارے سامنے نہیں ہیں۔ ہماری سب سے بڑی خوش قسمتی یہ ہے کہ ہم قرآن مجید پر ایمان لاتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کو سمجھتے نہیں ہیں۔ سمجھنا تو بات کی بات ہے، ہم قرآن مجید کو پڑھتے بھی نہیں ہیں، اور پڑھتے بھی ہیں تو شاید قرآن مجید کا حق ادا نہیں کرتے۔ جو باقاعدہ تلاوت قرآن کا حق ہے اس کو ملحوظ خاطر نہیں رکھتے۔ چاہیے تو یہ کہ ہم قرآن مجید کو اچھے انداز میں پڑھیں، اس کا ترجمہ سمجھیں اور پھر اس کے مفہوم کی طرف بھی جائیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اگر ہمیں توفیق دیں تو ہم اس پر عمل بھی کریں، اور سب سے آخر میں جو سب سے بڑی ذمہ داری امت مسلمہ کی ہے وہ قرآن مجید کے ابلاغ کی ہے۔ قرآن مجید میں یہ بات ناظرین کرام آپ ہم سب کے نوٹس میں رہنی چاہیے کہ جو بھی ترتیب اس وقت ہمارے سامنے موجود ہے، قرآن مجید کی 114 صورتیں ہیں، قرآن مجید کے 550 سے زائد رکوعات ہیں، قرآن مجید کی تقریباً 6500 آیات ہیں، اور ایسے ہی قرآن مجید کے کہا جاتا ہے کہ 78,000 کے قریب الفاظ ہیں، اور ایک تحقیق کے مطابق قرآن مجید کے 3,23,897 حروف ہیں۔ یہ ساری کی ساری جو ترتیب ہے یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگوائی۔ یعنی قرآن مجید کی ایک وہ ترتیب ہے جس ترتیب سے قرآن مجید نازل ہوا تھا، اسے کہا جاتا ہے ترتیب نزولی۔ اور اس کے بعد قرآن مجید کی ایک دوسری ترتیب ہے جو اس وقت ہمارے پاس موجود ہے، اس کو ترتیب توقیفی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس کا اہتمام کروایا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں کہ جب بھی قرآن مجید کی کوئی آیت کریمہ نازل ہوتی تو اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام ہمیں فرمایا کرتے تھے کہ اس کو فلاں صورت کی فلاں آیت کے بعد جو ہے اس کو شامل کیا جائے۔ حضرات گرامی قدر، آپ ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن مجید کی صورتوں کی اگر تقسیم کی جائے تو اسے عام طور پہ 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید کی وہ صورتیں جو ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئیں وہ مکی صورتیں کہلاتی ہیں، اور قرآن مجید کی وہ صورتیں جو ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئیں انہیں مدنی صورتیں کہا جاتا ہے۔ تعداد کے اعتبار سے یہ ہے کہ مکی صورتوں کی تعداد 86 یعنی 86 ہے، اور مدنی صورتوں کی تعداد 28 یعنی 28 ہے۔ اور اس کے لیے ایک بڑی خوبصورت ترتیب بتائی جاتی ہے کہ آپ 286 کا یعنی 286 کا فگر یاد کر لیں۔ اور یہ یاد کرنا اس لیے بھی آسان ہے کہ قرآن مجید کی سب سے بڑی سورہ مبارکہ سورۃ البقرہ، جس کا آج ہم کچھ تذکرہ بھی کریں گے، اس کی کل آیات جو ہیں وہ 286 ہیں۔ ان 286 آیات کی ترتیب اگر آپ اپنے ذہن میں رکھیں
تو پہلے دونوں ڈیجٹس جو ہیں، پہلے دونوں جو ہندسے ہیں یہ 28 بنتے ہیں جو مدنی صورتیں ہیں، اور آخری دونوں جو ہندسے ہیں یہ 86 بنتے ہیں جو کہ مکی صورتیں ہیں۔ ناظرین کرام، مکی صورتوں میں عام طور پر عقائد کی بات کی گئی ہے، سابقہ امتوں کے واقعات بیان کیے گئے ہیں، سابقہ انبیاء کرام کے تذکرے کیے گئے ہیں، ان امتوں کے کردار کو بیان کر کے انہوں نے جو غلطیاں کی اس کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے، اس کو نمایاں کیا گیا ہے، اور مکہ کے لوگوں کو جو قرآن مجید کے اولین مخاطب تھے ان کو بتایا گیا کہ آپ سے پہلے بھی جب اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لاتے تھے یا اللہ کے پیغمبر اور رسول لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے تو اس قسم کی حرکتیں جو کہ آپ کر رہے ہیں ان قوموں نے بھی کی، اور ساتھ ہی ساتھ ان کا انجام بھی بتایا۔ ناظرین کرام، عقائد چونکہ بنیاد ہوتے ہیں، نظریات پہ ساری زندگی چلتی ہے، لہٰذا جن لوگوں کو دعوت دی جا رہی تھی وہ بھی عقائد کی دعوت تھی، اور جو مسلمان ایمان لا چکے تھے ان کو بھی عقائد کی پختگی پر زور دیا گیا۔ قرآن مجید کی ان صورتوں میں اللہ تعالیٰ کی توحید، عقیدہ آخرت اور باقی جو بنیادی عقائد ہیں ان پر بڑی تفصیل سے روشنی ڈالی گئی ہے۔ اس کے برعکس مدنی صورتوں میں جب کہ مسلمانوں کی ایک اپنی علیحدہ اسٹیٹ قائم ہونا شروع ہو گئی تھی، مسلمان اپنی سوسائٹی ڈیولپ کر بیٹھے تھے، اس میں ان کو ان کے اندرونی معاملات اور ان کی تفصیلی احکام جو دین کے ہیں وہ مہیا کیے گئے، جسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کو وہاں پر عبادات کے بارے میں، جسے عام طور پہ ارکان اسلام کہا جاتا ہے، ان کے بارے میں، اسی طرح سے جہاد کے بارے میں تفصیلی احکامات دیے گئے، مسلمانوں کو ان کی ذاتی زندگی کے معاملات کے بارے میں تفصیلی احکامات دیے گئے، اور اسی طرح سے اخلاقیات کے بارے میں بھی دروس جو ہیں وہ ہمیں ان صورتوں کے اندر جا بجا نظر آتے ہیں۔ تو یہ مکی اور مدنی صورتوں کی تقسیم ہے جو زمانے کے اعتبار سے بھی میں نے بتائی، تعداد کے اعتبار سے بھی بتائی، اور اس کے بعد پھر ان کے مضامین کے اعتبار سے بھی بتائی۔ عام طور پہ آپ دیکھیں گے کہ مکی صورتوں میں جب خطاب کیا جاتا ہے تو یا ایھا الناس کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، اے لوگوں کی بات کی جاتی ہے، لیکن جب مدنی صورتوں میں مخاطب کیا جاتا ہے تو یا ایھا الذین آمنوا۔ اب جب کہ مسلمانوں کا اپنا انٹرنل سسٹم جو ہے وہ ڈیولپ ہو چکا تھا، وہ ایک سٹرونگ شکل اختیار کر چکا تھا، لہٰذا ان کے اندرونی مسائل اور معاملات پہ بات کرنے کے لیے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں کے الفاظ کے ساتھ ان کو وہاں پہ مخاطب کیا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، قرآن مجید کے مضامین کا خلاصہ سمجھنے سے پہلے ایک اور بات جو ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کا اسلوب کیسا ہے، قرآن مجید کس انداز میں بات کرتا ہے۔ قرآن مجید چونکہ تمام کی تمام دنیا کی کلاموں کا بادشاہ ہے، عربی میں کہا جاتا ہے کلام الملوک ملوک الکلام، بادشاہوں کی جو گفتگو ہوتی ہے وہ گفتگو کی بادشاہ ہوتی ہے، اور یہ تو اس ساری کائنات کے شہنشاہ کا کلام ہے، تو یقیناً یہ دنیا کے تمام جتنی بھی گفتگو کی جاتی ہے اس کا سردار بھی ہے، اس کا بادشاہ بھی ہے، بلکہ اس کا شہنشاہ بھی ہے۔ مالک کائنات کے کلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ مالک کائنات نے مختصر الفاظ میں بڑی بڑی لمبی باتیں اور بڑی بڑی اہم باتیں جو ہیں وہ چند الفاظ میں پرو کے رکھ دی ہیں۔ آپ قرآن مجید کی عبارات پہ جیسے جیسے غور کریں گے آپ کو یہ نقطہ کمال پہ نظر آئے گا کہ الفاظ انتہائی کم ہیں لیکن اس کا معنی، اس کے مفاہیم، اس کے مطالب یہ بہت زیادہ ہیں، اور یہی قرآن مجید کی ایک بہت اہم خوبی ہے۔ قرآن کریم کی زبان انتہائی صاف ستھری، شستہ اور مہذب زبان ہے۔ قرآن مجید میں عام طور پر سابقہ تاریخ کے حوالے سے باتیں کی گئی ہیں، اور پھر یہ بتایا گیا ہے کہ آنے والے وقت میں کیا ہونے والا ہے۔ چونکہ قرآن مجید کا بھیجنے والا، قرآن مجید کا نازل کرنے والا اللہ مالک کائنات یہ جانتا ہے کہ آنے والے کل میں یا آنے والی جو ہمارا مستقبل بعید بھی ہے، دور جا کے مستقبل کی باتیں بھی قرآن مجید نے کی ہیں۔ حضرات، قرآن مجید کے چند ایک مضامین ہیں جن پر بڑی تفصیل سے بات کی گئی ہے۔ مثال کے طور پر توحید، اللہ تعالیٰ کے وجود کے دلائل، اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں سب سے لمبی بات کی گئی ہے اور سب سے زیادہ دلائل دیے گئے ہیں، اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ یہ لاجیکل دلائل ہیں، یہ عقل کو اپیل کرنے والی باتیں ہیں۔ صاف ظاہر ہے جب آپ کسی غیر مسلم سے بات کریں گے
تو آپ اس سے لاجیکل وے میں بات کریں گے. آپ اس کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ اللہ یہ کہتے ہیں یا پیارے نبی علیہ السلام کا یہ فرمان ہے. جو اللہ کو نہیں مانتا، اللہ کے رسول علیہ السلام کو نہیں مانتا، وہ ان کی بات کو کیسے مانے گا؟ لہٰذا اسلوب اور طریقہ کار یہی ہے، جب آپ کسی غیر مسلم سے یا بے دین سے بات کرتے ہیں تو وہاں پر آپ کو اس کو لاجیکلی اپروچ کرنا پڑتا ہے، انٹلیکچوئل وے میں بات کرنا پڑتی ہے، اس کی مینٹل اپروچ پہ جا کے بات کرنا پڑتی ہے. اور قرآن مجید کا یہ خوبصورت انداز ہے کہ قرآن مجید اس کے بڑے لاجیکل دلائل دیتا ہے اور بڑی تفصیل کے ساتھ دیتا ہے. قرآن مجید میں سابقہ امتوں کے واقعات بڑی تفصیل سے بیان ہوئے ہیں. حضرات، قرآن مجید میں جنت اور جہنم کی بات بڑی تفصیل سے کی گئی ہے. قرآن مجید کا اسلوب یہ ہے کہ اس نے قیامت کے بارے میں، عقائد کے بارے میں بات کی ہے تو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بات کی ہے. اس کے برعکس قرآن مجید جہاں پہ احکامات کی بات کرتا ہے تو وہ بڑی اختصار سے کرتا ہے. آپ دیکھیے، نماز جیسا بڑا حکم ہے لیکن قرآن مجید نے 2 لفظوں میں دیا، اقیم الصلاۃ یا اقیم الصلاۃ. پھر اس کے بعد اگر آپ روزے کی طرف دیکھتے ہیں تو اس کے حوالے سے بھی 1-2 آیات میں اپنے حکم کی تفصیل کر دی. چونکہ حکم کی لاجک یہ ہے یا حکم کی فلسفی یہ ہے کہ یہ مختصر ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد زکوٰۃ کا اتنا بڑا سسٹم، پورے کا پورا جو ہمارا اکنامک سسٹم ہے جس زکوٰۃ کے نظام پہ بیس کرتا ہے، اس کا حکم بھی 2 لفظوں میں دیا، آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کیجیے. پھر حج کے بارے میں اتم الحج والعمرہ، یہ اتنا بڑا حکم ہے لیکن 2-3 الفاظ میں یہ بھی دے دیا. اور پھر اس کے بعد قرآن مجید نے بڑی تفصیل سے بات کی ہے ہماری جو زندگی کے اندرونی معاملات ہیں یا ہماری زندگی کے جو پریکٹیکل معاملات ہیں اس پر قرآن مجید نے بڑی تفصیل سے بات کی ہے. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے قرآن مجید بڑی ڈیٹیل میں بات کرتا ہے. پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے مختلف کونوں گوشوں کو قرآن مجید نے بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا ہے. اور یہ بات کہنے میں کوئی حرج نہیں ہوگا کہ دنیا میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی اور سب سے بڑی کتاب اللہ کا قرآن ہے. شاید اسی لیے ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمایا کرتی تھی، کانا خلقہ القرآن. جو اللہ کے پیغمبر کی سیرت کو سمجھنا چاہتا ہے، آپ کے اخلاق، آپ کے انداز، آپ کے رویوں کو دیکھنا چاہتا ہے، اسے قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے اور قرآن مجید کو سمجھنا چاہیے. تو یہ 2 باتیں بھی ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ کچھ مضامین ہیں جنہیں قرآن تفصیل سے بتاتا ہے لیکن احکامات کو قرآن مجید بڑے اختصار کے ساتھ بتاتا ہے. ناظرین کرام، قرآن مجید کو جب ہم سمجھنے چلتے ہیں تو اس کے کچھ بنیادی اصول مفسرین اور محدثین نے طے کیے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے، اور یہ قرآن مجید کا اسلوب ہے اور خوبصورتی ہے، کہ قرآن مجید ایک بات ایک جگہ پہ اختصار کے ساتھ کرتا ہے لیکن آگے کہیں جا کے پھر اس کی تفصیل بھی بتاتا ہے. جیسا کہ ایک بڑی مشہور مثال ہے کہ سورہ فاتحہ کے اندر قرآن مجید صرف اتنا ہی کہتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھائیے. اگلی آیت میں، اگلی 2 آیات میں اس کی تفصیل بھی بتا دی. وہ سیدھا راستہ کون سا ہوتا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، وہ ان لوگوں کا راستہ ہوتا ہے جو انعام یافتہ لوگ ہوتے ہیں. پھر آگے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انعام یافتہ لوگ کون سے ہوتے ہیں. پھر قرآن مجید آگے چل کے کسی دوسرے پارے میں بتاتا ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ قرآن مجید نے خود ہی بتا دیا کہ انعام یافتہ لوگ کون سے ہیں. یعنی پہلا اصول یہ طے ہوا کہ قرآن خود اپنی تفصیل اور تشریح اور تفسیر کرے گا. پھر اس کے بعد بہت سارے ایسے معاملات ہیں جہاں پہ اہل عرب ہونے کے باوجود صحابہ کرام کو قرآن مجید کے پیغامات اور اس کے احکامات کا پتہ نہیں چلتا تھا، تو اس کی واضح تشریح حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. اور یہی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی دنیا میں تشریف آوری کا ایک بہت بڑا مقصد بھی تھا کہ آپ اس چیز کو واضح کر دیں جو اللہ نے انسانوں کی طرف اور مسلمانوں کی طرف نازل کی ہے. اور پھر اس کے بعد صحابہ اکرام چونکہ قرآن مجید کے اولین مخاطبین تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ رہتے تھے، انہوں نے ابتدا میں جو قرآن مجید کو سمجھا یا سیکھا، ان کی بیان کردہ تفسیر اور تشریح جو ہے وہ قرآن مجید کی تفصیل میں ایک بڑی اہم چیز سمجھی جاتی ہے. اسی طرح سے جو عربی لغت ہے اس کو بھی قرآن مجید کے سمجھنے میں بہت بڑا دخل ہے. تاریخ جو ہے، تاریخ کے واقعات کو بھی سامنے رکھنا، جن کی طرف اشارے قرآن مجید نے کیے ہیں
اس کی تفصیل ہمیں کہیں تاریخ میں ملتی ہے، وہ تاریخی واقعات جو ہیں وہ بھی اس کو سمجھنے میں ممد و معاون ثابت ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں جو عربی گرامر ہے، عربی گرامر بھی قرآن مجید کی تفصیل سمجھنے کے ایک بڑا اہم ذریعہ ہے۔ حضرات، دنیا میں تفسیر کرنے کے ایک اسلوب یہ بھی ہے، اور اس پہ بڑے بڑے مفسرین نے بات بھی کی ہے، آج کے دور میں بھی کی جا رہی ہے اور آج کے بعد بھی کی جاتی رہے گی۔ قرآن مجید کو اپنی عقل سمجھ کے مطابق کیا جاتا ہے، اس کی رائے جو میں سمجھتا ہوں، جو آپ سمجھتے ہیں، جو تھرڈ پرسن سمجھتا ہے، اس کی بھی ایک اہمیت ہے، لیکن اس کے ساتھ صرف ایک شرط یہ لگائی گئی ہے کہ اگر وہ اسلام کے مجموعی مزاج کے مطابق رہے گی تو اس کو قبول کیا جائے گا، جسے تفسیر بالرائے محمود کہا جاتا ہے۔ اور اگر وہ خدا نخواستہ کسی قدرتی عمل یا قدرتی قانون جو ہے، یا اللہ کا جو نظام ہے، یا قرآن مجید کا یا اسلام کا مجموعی اسلوب اور بیان ہے، اس سے اگر ہٹ کر ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ تفسیر بالرائے مذموم ہے، یہ ناقابل اعتبار ہے، یا ناقابل اعتماد ہے، یا ناقابل یقین ہے۔ چونکہ انسان کی عقل جو ہے یہ ود پیسج آف ٹائم ٹریول کرتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ قرآن مجید کی آیات بینات جو ہیں یہ کہیں عقل سے نعوذ باللہ کراس کرتی ہیں، یا عقل کے ساتھ کہیں نہ کہیں ان کی کنٹرڈکشن آتی ہے۔ مسئلہ اصل میں یہ ہے، قرآن مجید اور دین اسلام کا ہر مسئلہ عقل کے مطابق ہے، لیکن ناظرین کرام یہ بات سمجھ لیجئے، ضروری نہیں ہے کہ میری عقل کے مطابق ہو، چونکہ میری عقل تو اپروچ کی اس کی تو اتنی نہیں ہے، میرا انٹلیکچول لیول اتنا ہائی نہیں ہے کہ میں ہر چیز کو سمجھ سکوں۔ بہت ساری چیزیں جو انسان کبھی نہیں سمجھ پاتا تھا، آج وہ سمجھ رہا ہے، اس کی عقل نے ٹریول کیا ہے، ود پیسج آف ٹائم انہوں نے آگے دیکھا ہے، انوویشنز آئی ہیں، انوینشنز آئی ہیں، نئی نئی ڈسکوریز آئی ہیں، نئے نئے جو ہیں وہ ہمارے پاس تھیریز آئی ہیں، اور اس کے مطابق پھر انسان جو ہیں وہ آگے بڑھتے گئے اور بہت ساری چیزوں کو مانتے گئے۔ ناظرین کرام، آج کی گفتگو کے آخری حصہ میں یقیناً آپ سے یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ نہت اسٹوڈیو کی طرف سے یہ جو آپ کے سامنے قرآن مجید کے مضامین کے خلاصہ پیش کیا جائے گا، اس میں ہمارا اسلوب کیا ہوگا، سن لیجئے۔ یہ کوئی ایسچ خلاصہ قرآن نہیں ہے جس طرح روایتی انداز میں ہر آیت میں، اور علماء کرام اور بالخصوص وہ مفسرین جو کہ ایک ایک لفظ اور لفظ کی ہر ایک انداز پہ بات کرتے ہیں، ایسا تو ممکن نہیں ہے۔ لیکن ہم انشاءاللہ العزیز کوشش یہ کریں گے کہ کسی بھی سپارے کے جو ہر اہم قسم کے مضامین ہیں ان کا تعارف کم از کم ضرور سامنے رکھا جائے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا، ہم تعارف کی بات کر رہے ہیں، ہم وہاں بھی تفصیل کی بات نہیں کر رہے، لیکن ہاں اس میں یہ ضرور کوشش کی جائے گی کہ جو عام طور پہ مشہور باتیں ہیں، جو معاشرے میں چلتی پھرتی ہیں، لوگ عام طور پہ جانتے ہیں، ہم ان کے بارے میں زیادہ تفصیل سے بات نہیں کریں گے۔ مثال کے طور پر واقعات کی گہرائی میں نہیں جائیں گے، اور یہ قرآن مجید کا اسلوب بھی ہے۔ قرآن مجید بھی اتنا ہی واقعہ بیان کرتا ہے جتنا کسی واقعے کی ضرورت ہوتی ہے، چونکہ قرآن مجید کہانی اور قصے کی کتاب نہیں ہے۔ قرآن مجید آپ کو صرف اتنی بات بتاتا ہے اور اشارہ کرتا ہے جتنی آپ سے متعلق یا وہاں پر واقعہ بیان کرنے کے مقصد سے متعلق ہوتی ہے۔ ہاں، قرآن مجید نے یہ ضرور کیا ہے کہ ایک واقعہ کئی جگہوں پر بیان کیا ہے، اور ہر جگہ پر اس کے لیے ایک نیا سبق، ایک نیا پیغام جو ہے وہ انسانوں تک پہنچایا ہے۔ اور قرآن مجید کے جو واقعات ہم بیان کریں گے، یا بالخصوص اس کے اسباق ہم اپنے سامنے رکھیں گے، وہ یہی انداز ہوگا کہ قرآن مجید نے اس کو مختلف جگہوں پہ بیان کیا ہے، لیکن کوشش کریں گے کہ مختلف جگہوں پر جو اس کے اسباق ہمارے سامنے آئے وہ آپ کی خدمت میں پیش کیے جائے، اور یہ کوشش کی جائے کہ یہ حاصل کیا جائے کہ اس واقعے سے کم از کم ہمیں کیا سمجھ آتا ہے، جو کہ اصل مقصد ہے واقعات کو بیان کرنے کا، وہ واقعات کو سامنے رکھنے کا جو اصل ٹارگٹ ہے اس تک اپروچ کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں آپ کو یہ واضح طور پر عرض کر دوں کہ یہ انتہائی اختصار کے ساتھ کام ہوگا، یعنی ایک پورے قرآن مجید کے ایک پارے کا جو ہماری گفتگو ہے وہ اس کے 4 سے 5 مضامین پر مشتمل ہوگی، جس کا دورانیہ 15 سے 20 منٹ کا ہوگا، اور یہ نہت اسٹوڈیو کی طرف سے ہر دن میں ایک سپارے کے لیے آپ کے پاس انشاءاللہ العزیز یہ سارا پیغام پہنچایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید پڑھنے، اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کا ابلاغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید ہمارے دلوں کا نور اور ہماری آنکھوں کا سرور بنا دے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید ہمیں بھی اور ہماری نسلوں میں بھی جاری کر دے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید دنیا آخرت میں ہمارا ساتھی بنا دے اور ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے۔ آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ والسلام علیکم
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔